رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج قسط نمبر 2 کا سبق نمبر 2 پڑھیں گے جو کہ حفاظت قرآن اور اعجاز قرآن سے متعلق ہے، یعنی the safety, the protection of Quran and the miracle of Quran. So, the revelation of the Quran was not an isolated event in time. It was a constant stream of verses descending to Muhammad, peace be upon him, throughout the 23 years of his prophethood in Mecca and Medina. So first of all, it is important to understand, however, that physical writing down of the Quran was not the main way that the Quran was recorded. Arabia, usually an oral society, few people could read and write, and huge emphasis was placed on ability to memorize long poems, letters, and other messages. Before Islam, Mecca was a center of Arabic poetry. Annual festivals were held every year that brought together the best poets from all over the Arabia. So after that, for Muslims, this verse of promise from Allah is enough to know that He will indeed protect the Quran from any errors and changes over time. For people who do not accept the authenticity of Quran in the first place, so Muslims accept the copies of the Quran they have in their homes to be the exact same words that were revealed to Prophet Muhammad, peace be upon him. Also, Allah has promised to protect the Quran from the change and error that happened to earlier holy text. Allah says in Quran, "Indeed, it is we who sent down the Quran, and indeed we will be its guardian." Allah Azza wa Jal also says that He has revealed the Quran and He will protect it. ناظرین، کل کے سبق میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ پہلی کتب سماویہ کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے امت کے سپرد کی تھی، تو ان سے ان کتابوں کی حفاظت نہ ہو سکی۔ کلام الہی جیسا اترا تھا ویسا ان کے ہاتھوں میں باقی نہ رہا، بلکہ ان میں سے شریر لوگوں نے ان کتابوں میں تحریفات کر دیں، یعنی اپنی خواہشات کے مطابق گھٹا بڑھا دیا۔ مگر چونکہ یہ دین ہمیشہ رہنے والا ہے، لہٰذا قرآن کریم کی حفاظت اللہ عز و جل نے اپنے ذمہ رکھی۔ چنانچہ سورہ حجر کی آیت نمبر 9 میں ارشاد خداوندی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک ہم نے قرآن اتارا اور بے شک ہم اس کے ضرور نگہبان ہیں۔ چنانچہ علامہ علی بن محمد الخازن اپنی تفسیر الخازن میں اس آیت کے تحت لکھتے ہیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں، الضمیر فی لہو یرجع الی الذکر، یعنی وَإِنَّا لِلذِّكْرِ الَّذِي أَنزَلْنَاهُ عَلَى مُحَمَّدٍ لَحَافِظُونَ، یعنی من الزیادة فیہ والنقص منہ والتغییر والتبدیل والتحریف، فالقرآن العظیم محفوظ من هذه الأشیاء كلها لا يقدر أحد من جميع الخلق من الجن والإنس أن يزيد فيه أو ينقص منه حرفا واحدا أو كلمة واحدة، وهذا مختص بالقرآن العظيم بخلاف سائر الكتب المنزلة۔
فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں ہو ضمیر کا مرجع ذکر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ذکر ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے اس کے ہم محافظ ہیں، یعنی تمام مخلوق میں سے کسی کو بھی طاقت نہیں کہ قرآن کریم میں ایک کلمہ یا ایک حرف بھی کم کر سکے یا زیادہ کر سکے، اور نہ ہی اس میں تبدیلی کر سکتا ہے، اور یہ قرآن کریم کا ہی خاصہ ہے۔ لہٰذا قرآن کریم میں حرف یا نقطہ کی کمی بیشی محال ہے، اگرچہ تمام دنیا اس کے بدلے جمع ہو جائے۔ اور جو بندہ یہ کہے کہ قرآن کریم کے کچھ سپارے یا صورتیں یا آیتیں بلکہ ایک حرف بھی کسی نے کم کر دیا یا بڑھا دیا یا بدل دیا، قطعاً وہ کافر ہے، اس لیے کہ اس نے مذکورہ آیت کا انکار کیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے منکرین قرآن کو متعدد بار چیلنج کیا کہ اگر تمہارے اندر طاقت و صداقت ہے تو اس کی مثل ایک صورت ہی بنا لاؤ، جیسا کہ قرآن کریم میں فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اسی طرح فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ اور فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ کے الفاظ موجود ہیں۔ لہٰذا کافروں نے قرآن کریم کے مقابلے میں اس کی مثل بنانے کی بہت کوششیں کیں، مگر اس کی مثل میں ایک آیت بھی نہ بنا سکے، اور نہ ہی قیامت تک کوئی بنا سکے گا۔ اور قرآن کریم کا یہ معجزہ ہے کہ مسلمانوں کا بچہ بچہ اسے یاد کر لیتا ہے، جبکہ اگلی کتابیں صرف انبیاء کو ہی زبانی یاد ہوتی تھیں۔ ناظرین، یہاں پر اگرچہ عقائد کے لحاظ سے کتب سماویہ کے زمرہ میں اعجاز قرآن پر گفتگو کر رہی ہوں، مگر میرا جی چاہ رہا ہے کہ آخر میں فضیلت کے لحاظ سے آپ کو ایک فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنا دوں۔ چنانچہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی الصحیح میں فضیلت قرآن کے سلسلہ میں روایت لائے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور قرآن پڑھائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔